یہ ہم ریفارمسٹ موومنٹس کے اگر انٹروڈکشن کو دیکھیں تو ہم آبزرو کرتے ہیں تھرو آؤٹ دا ہسٹری مسلم رول ان سب کانٹیننٹ نے اپس اینڈ ڈاؤنس کو ایکسپیرینس کیا. جو انڈیا کے مسلمان تھے وہ لکی تھے کہ انہیں 11th سینچری سے لے کر کریشن آف پاکستان تک ایک ریفارمرس کی، لیڈرس کی، تھنکرس کی سیریز ملی. ان لیڈرس، ریفارمرس اور تھنکرس نے مسلمانوں کے اندر امید کو جگائے رکھا، صحیح ڈائریکشن دی، اور جو ریلیجیس لیڈرس کا رول ہے اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. انہوں نے ریفارمسٹ موومنٹ کو تب بھی کنٹینیو کیا جب مسلم رول نہیں تھا سب کانٹیننٹ کے اندر. اور ٹائم اینڈ اگین جب مسلمانوں نے کوئی سیریس پرابلم فیس کیا، آئیڈینٹی کرائسس فیس کیے، سبجوگیشن فیس کیا، تو ایسے میں یہ جو ریلیجیس لیڈرس تھے انہوں نے ہی مسلمانوں کو ہیلپ کیا کہ آپ چیلنج کو فیس کر سکیں، ٹیکل کر سکیں، اسٹرانگ ہو سکیں. اور سارے ویدرس میں ہر ہسٹری کی پوائنٹ پہ ریلیجیس لیڈرس نے جو ریلیجیس اسپرٹ ہے، جو مذہبی جذبہ ہے، وہ مسلمانوں میں، انڈیا کے مسلمانوں میں جگائے رکھا. اور اسی جذبے نے بعد میں ان مسلمانوں کو ہیلپ کیا کہ وہ پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے، جو مسلم اسٹیٹ ہے اس ریجن میں، اس کو بنانے والا جو خواب ہے اس کو ریالٹی میں تبدیل کر پائے. تو یہ ہمارا اس ٹاپک کا ایک طرح سے انٹروڈکشن ہے. اب ہم پہلے بھی صوفی ازم کو ڈسکرائب کر چکے ہیں، لیکن کیونکہ جب ریفارمسٹ موومنٹ آپ اس کا براڈ اوور ویو لیتے ہیں، براڈ انڈرسٹینڈنگ اس کو لیتے ہیں، تو صوفی ازم کو آپ سیپریٹلی اس کی ہیڈنگ میں بھی ڈسکس ضرور کرتے ہیں. صوفی ازم کو ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے. ہم نے یہ جانا کہ صوفی ازم کا جو روٹس ہیں وہ سب کانٹیننٹ کے اندر 12th اینڈ 13th سینچری سے آبزرو کی گئی، اور جس کے پوائنٹرز تھے شیخ احمد قادری، شیخ احمد عبد القادر جیلانی اور حضرت شہاب الدین سہروردی. یہ دونوں جو ہیں صوفیزم کے پوائنٹرز تھے. اور صوفیزم کی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 4 برانچز یا 4 آرڈرز ہیں: قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ اینڈ نقشبندی. اب ان کے اپیلنگ جو فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے صوفیزم کو زیادہ انڈیا کے اندر اور انڈین جرنل ماسز میں زیادہ پذیرائی ملی، دیٹ از صوفیز کے اندر محبت ہوتی تھی سب کے لیے، سمپتھی ہوتی تھی، وہ فلاحی کام کرتے تھے. اور صوفیزم کی اگر بات کریں تو اس کا ایک اپنا ہی انفلوئنس ہوتا تھا اسلام کے اس خطے میں ڈیولپ ہونے میں. پرٹیکولرلی جب مشنری ایکٹیویٹی کی بات آتی ہے تو صوفیزم کا اس میں ایک بڑا رول ہوتا ہے. مشنری ایکٹیویٹیز میں صوفیزم کا پرٹیکولرلی بڑا ایک رول ہوتا ہے. صوفیز جو ہیں انہوں نے انڈیا کے اندر جو بھی کلاسز رہتی تھیں، جو بھی ریلیجنس رہتے تھے، ان سب کو صوفیز نے اٹریکٹ کیا. انہوں نے لنکس اسٹیبل کی، مسلمس کی لنکس اسٹیبل کی ہندوز کے ساتھ. انہوں نے اپنی لنکس اسٹیبل کی بدھسٹ کے ساتھ، یعنی دوسرے ریلیجنس کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ جو ہے اٹیچ کر لیا اپنے کاموں کی وجہ سے، اپنے کریکٹرز کی وجہ سے. اور یہ جو لنکس ہیں انہوں نے براڈلی ہیلپ کیا مسلم جو گروتھ ہے اس ریجن میں اس کو. اب اگر بات کریں صوفیزم کی تو صوفیزم نے لوگوں کو، اس ریجن میں رہنے والے لوگوں کو جو مسلمان تھے، انہیں ایکوالٹی کا کانسیپٹ دکھایا کہ یہاں پہ رہنے والے جو انسان ہیں وہ سب برابر ہیں. تو ایسے میں جو لوور کلاس ہیں ہندوز کی، جو شودر جنہیں کہا جاتا ہے، وہی لوگ جن کے کانوں میں آئرن راڈ ڈالی جاتی تھی اسی وجہ سے کہ کیونکہ انہوں نے انڈیا کے یا ہندوؤں کے کسی ریلیجس اسکرپچر کو سن لیا. ایسے میں انہیں جو ایکوالٹی کا کانسیپٹ یہاں پہ صوفیز سے سننے کو ملا، تو اس چیز نے انہیں بہت زیادہ اٹریکٹ کیا. صوفیز نے ان جرنل بہت سی کتابیں بھی لکھیں. اب وہ کتابیں آپ اسٹوریز کے فارم میں بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ یہ بھی آبزرو کر سکتے ہیں صوفیز نے مختلف دور میں، مختلف پیریڈز میں پوائمز بھی لکھی ہیں. آپ اگر سندھ کی بات کریں، آپ پنجاب کی بات کریں، ہر ریجن میں ایسا صوفی رہا ہے جس نے اپنی پوائمز کے ذریعے، اپنی پوئٹری کے ذریعے لوگوں کو مائل کیا. تو یہ بھی ایک صوفیز کی طرف سے کنٹریبیوشن تھا مسلم سوسائٹی کی گروتھ کے لیے، ریفارمیشن کے لیے. انہوں نے اپنی بکس، اسٹوریز اور پوائمز کے ذریعے مسلم کے ریلیجیس اسپرٹ کو جگا کے رکھا، اس ریجن کے اندر ریفارم کر کے رکھا.
اب اگر پوئٹریز کی بات کریں تو اردو پوئٹس بھی ہمیں مل جاتے ہیں، پرشین پوئٹس بھی مل جاتے ہیں، ترکش اور سندھی پوئٹس بھی مل جاتے ہیں، جو لینگویجز کو جن کی پوئٹری نے رچ کر دیا. لینگویجز جب رچ ہو گئیں تو اس لینگویج کے فالوور جو مسلمان تھے وہ ریفارم ہو گئے، ایک طرح سے اپنے ریلیجن کے زیادہ قریب ہو گئے، انہیں ایک سورس آف موٹیویشن مل گیا. اینڈ اسی طرح یہ جو صوفیز تھے they were responsible for the spread of Islam on massive scale. ہم نے کل کے لیکچر میں دیکھا تھا کہ جو پرومیننٹ صوفیز تھے، جو گریٹ صوفیز تھے، اسکالرس تھے، وہ ہائیلی رسپانسبل ہیں فار دا گروتھ آف اسلام ان دا سب کانٹیننٹ. جیسے ہم نے دیکھا لاہور میں شیخ اسماعیل بخاری، داتا گنج بخش، اور اس کے علاوہ جو ان جنرل ہم نے اور بھی صوفیز کی بات کی، ملتان میں بہاؤدین زکریہ، اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی، دہلی میں نظام الدین اولیاء. تو یہ سارے جو صوفیز ہیں ان کا ایک پرومیننٹ رول ہے مسلمز کو، اس ریجن کے مسلمز کو ریفارم کرنے میں، اسلام کے گروتھ میں، اور سوسائٹی کو، مسلم سوسائٹی کو اسٹیبل رکھنے میں. اس کے علاوہ جی علماز اینڈ ریفارمرس، ان کا بھی ایک بڑا رول ہے فار دا اسپریڈ آف اسلام ان سب کانٹیننٹ، اور ان کی ایفرٹس کو ہم بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں جب ریفارمیشن کی بات آتی ہے. بہت سے پرسنل ایگزامپلس ملتے ہیں مسلم اسکالرس میں جنہوں نے انڈیا کے یا سب کانٹیننٹ کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جرنی کی، اور اس جرنی کے دوران ہر پوائنٹ پہ وہ مسلمانوں کو جو ہے امپیکٹ کرتے رہے، مسلم سوسائٹی کو امپیکٹ کرتے رہے. انہوں نے ہارڈ شپس سہی اپنی اس پوری جرنی میں، اس پورے جو ہے اسٹرگل میں، جس کے دوران انہوں نے اسلام کی روشنی جو ہے اس پورے خطے میں پھیلائی. جو پرومیننٹ ریفارمرس یا علماز ہیں اس میں سب سے پہلا جو نام آتا ہے دیٹ از، جو ہمارے سلیبس میں بھی گیون ہے، دیٹ از شیخ احمد سرہندی. یہ 1564 میں پیدا ہوئے اور 1624 میں انہوں نے وفات پائی. شیخ احمد سرندی کو ہم ایک اور نام سے بھی بلاتے ہیں، دیٹ از مجدد الف ثانی، اور انہیں ہم امام ربانی بھی بلاتے ہیں. تو کہیں پہ اگر ایم سی کیو آ جائے یا سوال میں یہ نام استعمال ہو یا یہ نام استعمال ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ شیخ احمد سرہندی کی بات ہو رہی ہے. تو اس ٹاپک کو ویسے شیخ احمد سرہندی کے ٹاپک کو یا شاہ ولی اللہ کے ٹاپک کو اور سید احمد شہید کو ہم براڈلی الگ ایک ٹاپک میں، الگ سلائیڈز میں، الگ لیکچر میں بھی ڈسکس کریں گے، کیونکہ یہاں پہ براڈ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے آپ کو ریفارمسٹ موومنٹس میں. تو اس میں ہم براڈلی ان کی سروسز کو دیکھ رہے ہیں. تو شیخ احمد سرندی جو ہے یہ ہم نے دیکھا ہے پہلے بھی کہ اکبر کے ٹائم میں تھے. انہوں نے ایک تو جو اپنی سروس پرووائڈ کی، انہوں نے یہ جو وحدت الوجود کا کانسیپٹ تھا اس کو نگیٹ کیا. انہوں نے وحدت الشہود کا کانسیپٹ انہوں نے سامنے رکھا. نمبر 2، انہوں نے جو دو قومی نظریہ ہے ایک طرح سے اس کو ریکگنائز کیا. انہوں نے کہا کہ اس ریجن میں دو قومیں ایگزسٹ کرتی ہیں اور مسلمز جو ہیں ایک الگ قوم ہے اس ریجن کے اندر. تو یہ شیخ احمد سرہندی نے بھی اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا. نمبر 3، انہوں نے جو ہے دین الہی کو کاؤنٹر کیا. میں نے کہا کہ انہوں نے وحدت الوجود کا کانسیپٹ جو صوفیز کا کانسیپٹ تھا اس کو کاؤنٹر کیا، اور انہوں نے دین الہی کو بھی، جو آئیڈیولوجی تھی ریلیجس آئیڈیولوجی اکبر کی، اس کو بھی انہوں نے کاؤنٹر کیا. انہوں نے یہ لوگوں کو بتایا کہ یہ دین الہی بھکتی موومنٹ کا ایک پولیٹیکل ورژن ہے. تو لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ وہ اسلام کی صحیح تعلیم سے ڈیویٹ ہو چکے ہیں اور اس کو فالو کرنا ایک فتنہ ہے. تو یہ بھی شیخ احمد سرہندی صاحب کی سروسز تھیں.
اور اسی کی وجہ سے نمبر 4 پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیخ احمد سرہندی کی سروسز کی وجہ سے، اس کے کام کی وجہ سے، جو اکبر کا بیٹا جہانگیر ہے اس نے دین الہی کو ایلیمنیٹ کر دیا اسٹیٹ سے. اور نمبر 5 پہ شیخ احمد سرہندی کا یہ بھی بڑا رول ہے کہ انہوں نے جو ٹرو اسلام ہے اس کو سب کانٹیننٹ کے اندر پینٹ کیا، یا آپ کہیں کہ اس کی جو صحیح آئیڈیولوجی ہے لوگوں تک پہنچائی جہانگیر کے دور میں. اور یہ بھی ہے کہ جو فیوچر کا امپیریئر ہے اس کی اپ برنگنگ جو ہے یہ شیخ احمد سرہندی نے کی. تو یہ کچھ سروسز ہیں جو شیخ احمد سرہندی کی ہیں. اس کو ہم الگ سے ڈیٹیل میں بھی کریں گے، لیکن آپ کو جو ریفارمسٹ موومنٹ میں اوور ویو آنا چاہیے، تو آپ کو براڈلی پتہ ہونا چاہیے کہ شیخ احمد سرہندی کی کیا ریفارمسٹ سروسز تھیں، انہوں نے کس طرح سے سوسائٹی کو، مسلم سوسائٹی کو ریفارم کیا، گریجولی پازیٹیو ڈائریکشن میں چینج کیا انہوں نے. السلام علیکم جی، کلاس کو سٹارٹ کرتے ہیں. کافی ٹائم ہو گیا کہ اسپیس مل گئی باقی لوگوں کو جوائن کرنے کی، سو جتنے لیٹ ہیں وہ خود اپنا لاس کریں گے. تو ہم پاکستان افیئرس کے ہسٹری کا پورشن کور کر رہے تھے. آئیڈیولوجی آف پاکستان کو سمجھنے کے لیے جو ہسٹری کی چیزیں ہیں اس کو ہم پڑھ رہے تھے. اس میں ہم نے مسلم سوسائٹی کا سب کانٹیننٹ کے اندر کس طرح سے ڈاؤن فال ہوا اور کس طرح سے ایولیوشن ہوا، دونوں اسپیکٹس کو ہم نے کور کر لیا. آج کے اس لیکچر میں ہم ریفارمسٹ موومنٹس کا ایک اوور ویو کر رہے ہیں، کیونکہ سیپریٹلی اگر اس پہ سوال آ جاتا ہے تو وہ بھی آپ حل کر پائیں. تو یہ لیکچر ہم نے کل آدھے میں چھوڑا تھا، ٹیکنیکل کچھ ڈیفیشنسیز کی وجہ سے. آج اسے ہم کمپلیٹ کریں گے. ہمارا اس ریفارمسٹ موومنٹس کا جو 1500 سے ٹریس کرنی ہوتی ہیں 1857 تک، وار آف انڈیپینڈنس تک، اس لیکچر کے اندر ہمارا ایجنڈا تھا کہ ہم ریلیجیس لیڈرز کے جو ایفرٹس ہیں اور ان کا جو رول ہے اس کو سمجھیں، اور کچھ امپورٹنٹ مومنٹس کو سمجھیں، علماز نے کیا کردار نبھایا اس کو سمجھیں. اور ہم نے اس میں انٹروڈکشن، ایک جنرل انٹروڈکشن کور کیا تھا، صوفیز کے اوپر ڈسکشن کی تھی. علماز کے رول میں ہم نے شیخ احمد سرہندی، یا جسے ہم مجدد الفسانی کہتے ہیں، ان کی سروسز کو دیکھا تھا. اس کے بعد ہم شاہ ولی اللہ کو ڈسکس کر رہے تھے. دیکھیں، ان ریفارمرز کو ہم الگ سے فیوچر لیکچر میں ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کریں گے. یہ میں نے کل بھی بتایا تھا، آج بھی بتا رہا ہوں. لیکن آج کی اس لیکچر میں ہمارا یہ ایفرٹ ہے کہ آپ کا براڈ انڈرسٹینڈنگ، براڈ اوور ویو اس ٹاپک کے اوپر بلڈ ہو جائے، کیونکہ اگر ریفارمسٹ پہ جرنل سوال آتا ہے تو وہ آپ حل کر پائیں. لیکن شاہ ولی اللہ 1703 میں پیدا ہوئے اور 1762 میں ان کی وفات ہوئی. ہی واز دا فرسٹ پرسن جنہوں نے اس پیریڈ کے اندر جہاد کا اسپرٹ سب کانٹیننٹ کے مسلمز میں جگایا، انہیں یاد دلایا کہ جہاد کے ذریعے آپ اپنے گولز کو اچیو کر سکتے ہیں. تو شاہ ولی اللہ کا پہلی جو پوائنٹ ہے، شاہ ولی اللہ کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے جہاد کا اسپرٹ سب کانٹیننٹ کے اندر رہنے والے مسلمانوں میں جگایا، انہیں واپس یاد دلایا کہ جہاد کے ذریعے آپ اپنی کھوئی ہوئی جو کنیکشن ہے اپنے ریلیجن کے ساتھ اس کو جگا سکتے ہیں. نمبر 2 پہ انہوں نے، یہ ہم نے کل پہلے چیزیں ڈسکس کی تھی، ایک اوور ویو آپ کو یہاں پہ مل جائے. جیسے ہم آگے جب بڑھے تیسرے نمبر پہ، انہوں نے اجتہاد کے پروسیس کی طرف لوگوں کو مائل کیا. اجتہاد کے ذریعے آپ پرائمری جو سورسز ہیں ہمارے ریلیجن کے، ایک سیکنڈ جی، ایک
اسٹوڈنٹ کے لگاتار میسج آ رہے ہیں، اسے آواز کلیئر نہیں آ رہی. ایک سیکنڈ. شاہ ولی اللہ نے اجتہاد کے پروسیس کو واپس ریوائیو کیا اور مسلمانوں کو بتایا کہ آپ جو فرقہ واریت میں ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں، تو ان آرگیومنٹس کے جواب جو ہیں آپ ایک دوسرے کے خلاف جو تیار کر کے بیٹھے ہیں، اس کا جواب اجتہاد میں ہے. آپ اس پروسیس کو فالو کریں جو آپ کا مذہبی ایک ایلیمنٹ ہے، جس کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنے ڈفرینسز کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو اجتہاد کے ذریعے شاہ ولی اللہ نے اس وقت کے مسلمانوں کو فرقہ واریت سے بچایا اور یونائٹ کیا ایک طرح سے. نمبر 3 پہ جی، شاہ ولی اللہ نے مراٹھاز، اس وقت یہ وہ دور تھا جب مغل امپائر جو ہے وہ ڈکلائن پہ تھی، اور مراٹھاز بھی انہوں نے اسٹرانگ ہولڈ جو ہے حاصل کر لیا تھا. تو مراٹھاز کے تھریڈ سے مسلمانوں کو شاہ ولی اللہ نے بچایا. انہوں نے احمد شاہ ابدالی کو انوائٹ کیا، جنہوں نے مراٹھاز کے تھریڈ سے مسلمانوں کو بچایا، انہیں ڈیفیٹ کیا، اور ایک بار پھر سے مسلمان سیف ہو گئے ایک نئے تھریڈ سے. تو یہ بھی شاہ ولی اللہ کی سروسز تھی. شاہ ولی اللہ نے قرآن کو پرشین لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا. اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ یہ کسی نے کیا نہیں تھا، قرآن شریف کی ٹرانسلیشن کسی نے نہیں کی تھی. لوگوں کو یہ ڈر لگتا تھا کہ اگر ہم یہ کرتے ہیں تو یہ شاید ان اسلامک پریکٹس نہ ہو، کیونکہ شاہ ولی اللہ ایک بڑے اسکالر تھے. انہیں ریزسٹنس تو فیس کرنی پڑی، لیکن جو ان کا کیلیبر تھا، جو عزت تھی، جو رسپیکٹ تھی، اس کے آگے لوگوں کے آرگیومنٹس فیل ہو گئے، کیونکہ انہوں نے دلیلوں سے ثابت کر دیا کہ ٹرانسلیشن کرنا کوئی غلط بات یا اسلامک بات نہیں ہے. اور اس ٹرانسلیشن سے یہاں پہ رہنے والے جو مسلمان تھے، جن کو زیادہ تر پرشین لینگویج سمجھ آتی تھی، تو انہوں نے نہ صرف قرآن کو پڑھا، انہوں نے قرآن کے میسج کو بھی سمجھا. تو یہ بھی شاہ ولی اللہ کی سروسز میں سے ایک سروسز ہے. نمبر 3 پہ جو ریفارمر ہے، دیٹ از سید احمد شہید. 1786 میں یہ پیدا ہوئے اور 1831 میں ان کی وفات ہوئی. یہ پہلے وہ پرسن تھے اس ٹائم پیریڈ کے جنہوں نے جہاد پرفارم کی. خود شاہ ولی اللہ نے جہاد کرنے کے لیے جہاد کے اسپرٹ کی طرف لوگوں کو پرووک کیا، انہیں یاد دلایا کہ آپ نے جہاد پرفارم کرنی ہے. لیکن سید احمد شہید نے خود جہاد پرفارم کی، پرٹیکولرلی جب سب کانٹیننٹ کی بات آتی ہے. نمبر 2 پہ انہوں نے پشاور کے اندر ایک پیور اسلامک اسٹیٹ کی فاؤنڈیشن رکھی. انہوں نے پشاور کو کانکر کیا اور وہاں پہ پیور اسلامک اسٹیٹ کی فاؤنڈیشن رکھی، جس کی بیسز انہوں نے جو رائٹلی گائیڈڈ کیلفس ہیں، پائس کیلف جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کی ڈائریکشنز کے حساب سے انہوں نے اس اسٹیٹ کو اسٹیبلش کیا. نمبر 3 پہ سید احمد شہید نے سکھ رول کے اگینسٹ جہاد موومنٹ چلائی. شاہ ولی اللہ نے مراٹھاز سے بچایا تھا مسلمانوں کو، اور انہوں نے سکھوں کے اگینسٹ، میں نے کہا کہ انہوں نے پریکٹیکلی جہاد بھی پرفارم کیا اور ایک پوری موومنٹ چلائی جس کا بیس تھا جہاد. آپ نے اپنی سیکیورٹی کے لیے لڑنا ہے. تو یہ موومنٹ بھی سید احمد شہید نے چلائی. اور یہ اگر کمپیئر کیے جائیں شاہ ولی اللہ اور شیخ احمد سرندی سے، تو ان کے لیول کے یہ اسکالر نہیں تھے، یہ اس لیول کے اسکالر نہیں تھے، لیکن ان کا کاؤنٹ جو ہے زیادہ تر صوفیز میں
یا وہ لوگ جنہوں نے پریکٹیکلی جہاد کیا اور لوگوں کو اس طرف لے کر آئے، اس میں شمار ہوتا ہے۔ اب یہ کچھ مومنٹس آ جاتی ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو ہیلپ کیا، سب کانٹیننٹ میں رہنے والے مسلمانوں کو۔ ایک اسٹرگل کی جب بات آ جاتی ہے مسلمانوں کی بہتری کی، تو یہ چند مومنٹس ہیں جو ہمارے سلیبس میں بھی گیون ہے، اور ان کو کور کیے بغیر آپ ریفارمسٹ مومنٹس کو کمپلیٹ نہیں سمجھتے۔ نمبر 1 پہ ہے فرائضی موومنٹ۔ یہ بیسیکلی فرائضی موومنٹ یہ بیسیکلی بنگال کے اندر موومنٹ تھی۔ اس موومنٹ کا فوکس تھا مسلمانوں کے اندر جو اسلام کا اسپرٹ ہے اس کو ریوائیو کرنا۔ مسلم ریوائولزم پہ یہ بیس تھی۔ یہ 19th سینچری کی موومنٹ تھی، اور جس کا کام تھا کہ جو مسلمان ہیں اپنے ریلیجس فرائض سے ڈیویٹ ہو گئے ہیں، وہ آئسولیٹڈ ہو گئے ہیں برٹش کے آنے سے، اور ان کی ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے، تو ان کے اندر ریلیجن کا اسپرٹ ریوائیو کیا جائے۔ اس وقت 19th سینچری میں جو مسلم مشنریز تھے، جو پریچرز تھے، انہوں نے اپنی سروسز کو ایک طرح سے کم کر دیا تھا، کیونکہ اس وقت ہندو ریوائولزم جو ہے وہ عروج پہ تھا۔ مسلم رول نہیں تھا، اور برٹش کے اندر مسلمان ایکسپلائٹ ہو رہے تھے، آئسولیشن کا شکار تھے، اور ایسے میں فرائضی موومنٹ نے بنگال کے اندر مسلمانوں کے اندر اسلام کا جذبہ ریوائیو کرنے کے لیے کوشش کی۔ جو مسلم اگنورنس ہے اس نے، کیونکہ آئسولیٹڈ مسلم فیل کر رہے تھے، ایکسپلائٹیشن ہو رہی تھی، تو اس ایلیمنٹ کی وجہ سے مسلمانوں نے، ہم کہتے ہیں، املگمیشن کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے ہندوز کی پریکٹسز کو ایک طرح سے اپنانا شروع کر دیا۔ سو یہ اسلام کی گروتھ کے لیے اور اسلام کے ٹرو اسپرٹ کے لیے ایک تھریٹ کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اور حاجی شریعت اللہ یہ نام جب بھی آپ فرائضی موومنٹ کو پڑھیں گے تو یہ آپ کے سامنے آتا ہے۔ یہ ایک مسلم اسکالر تھے، فرید پور ڈسٹرکٹ انڈیا کا تھا اس وقت، بنگال کا۔ 1781 سے 1840 تک یہ ان کا لائف اسپین تھا۔ انہوں نے فرائضی موومنٹ کو یہ پوائنر مانے جاتے ہیں جنہوں نے یہ موومنٹ اسٹارٹ کی۔ یہ حاجی شریعت اللہ بیسیکلی انفلوئنسڈ تھے شیخ عبد الوہاب، جو عربیہ کے ایک اسکالر تھے۔ اس موومنٹ کا، پوری فرائضی موومنٹ کا جو مین ایمفیسس تھا وہ یہ تھا کہ مسلمان اپنے فرائض پرفارم کریں، جو ان کی ریلیجیس ڈیوٹیز ہیں۔ اس موومنٹ نے توبہ کے کانسیپٹ کو پروموٹ کیا کہ آپ نے اگر کوئی غلطیاں کر دی ہیں، دوسرے ریلیجن کی پریکٹسز کو آپ نے فالو کرنا شروع کر دیا ہے، تو توبہ کے دروازے کھلے ہیں، آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اور جو مسلم پیزنٹس تھے، یا جسے ہم مسلم فارمرز کہتے ہیں، ان کو اس موومنٹ نے بہت ہیلپ کیا۔ یہ پیزنٹس وہ تھے، یہ فارمرز وہ تھے جن کی ایکسپلائٹیشن ہو رہی تھی بائی جو ہندو ذمہ دارز تھے، جو لینڈ لارڈز تھے، زمین سنبھالنے والے ہندوز تھے، وہ مسلمان پیزنٹس کو ایکسپلائٹ کرتے تھے۔ ان کے اوپر ٹیکس رکھی جاتی تھی، مختلف داڑھی کے اوپر ٹیکس رکھی جاتی تھی۔ تو یہ جو موومنٹ ہے یہ ایک طرح سے پیزنٹس کو بھی انہوں نے ایک جٹ کر لیا، اور ایکسپلائٹیشن سے
بچانے کے لیے اسٹرگل کیا اس مومنٹ میں. اس مومنٹ کے اندر جو انفیڈلز تھے، وہ لوگ جو مسلمانوں پہ ظلم کرتے تھے، اس کے خلاف جہاد ڈکلیئر کروایا گیا کہ آپ پہ اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو آپ اس کے اگینسٹ جہاد کر سکتے ہیں. اور اس مومنٹ کی وجہ سے جو بنگال کے مسلمان تھے ان کے اندر ایک کانفیڈنس آیا کہ جو مسلم ہیں اگر ایک ہو جائیں تو وہ چینج لا سکتے ہیں، کیونکہ آئسولیشن کا شکار ہو گئے تھے مسلمان، ایکسپلوٹیشن ہو رہی تھی، تو انہیں یہ فیل ہو رہا تھا کہ شاید ہم باقیوں سے ویک ہیں. لیکن اس مومنٹ نے پیزنٹس کو ایک جٹ کر لیا اور جہاد کا اسپرٹ ان میں جگایا اور انہیں یاد دلایا کہ آپ نے اپنے فرض واپس نبھانے ہیں، جو آپ کے ریلیجیس ڈیوٹیز ہیں. آپ نے توبہ کرنی ہے اپنی مسٹیکس اور گناہوں کے لیے. آپ نے اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کے خلاف جہاد کرنی ہے، اور ایسے میں آپ جب یونائٹڈ ہوں گے تو آپ چینج لا پائیں گے. پر حاجی شریعت اللہ کی ڈیتھ کے بعد ہم نے دیکھا کہ محسن الدین، جسے ہم پاپولرلی دادو میاں کے نام سے جانتے ہیں، یہ حاجی شریعت اللہ کے بیٹے تھے. انہوں نے اس مومنٹ کو آگے کیری کیا اور ریلیجن کے ساتھ یہ اس مومنٹ کو پولیٹیکل مومنٹس پہ بھی، پولیٹیکل لیول پہ بھی آگے لے گئے. انہوں نے، دادو میاں نے، مختلف ریجنز میں جہاں جہاں پہ فرائضی مومنٹ کا انفلوئنس تھا وہاں پہ بنگال کے اندر انہوں نے خلیفاز اپوائنٹ کیے. اب ان خلیفاز کا کام یہ تھا کہ جو مسلم پیزنٹس کی ایکسپلائٹیشن ہو رہی تھی بائی ہندو ذمہ دارس، ان کی آواز بنے اور انہیں ایک جٹ کر کے اپنے حقوں کے لیے تیار کیا جائے. جو ہندو یہاں پہ ذمہ دار تھے یہ ٹیکس لگاتے تھے مسلمس فارمرز کے اوپر. کوئی بھی اگر ہندو فیسٹیول ہو رہا ہے، کوئی پوجا ہو رہی ہے، اس کی ٹیکس کی وصولی مسلمان فارمرز سے کی جاتی تھی. آپ ہندو فیسٹیولز کے لیے بھی ٹیکس دیں گے. آپ اگر داڑھی رکھ کے آئے ہیں تو داڑھی کا بیئرڈ ٹیکس دیں گے. تو اس طرح سے ایکسپلائٹیشن ہو رہی تھی. اس سے جو ہے اس مومنٹ کے جو لیڈرز ہیں انہوں نے مسلمانوں کو کسی حد تک بچایا. دیکھیں جس کے ساتھ یہ وائس ڈسٹورشن کا پرابلم آ رہا ہے تو اس کو اگر رول نہیں پتا تو آپ کو میں دوبارہ سے بتا دوں کہ جہاں پہ ڈسٹورشن آئے وہ پوائنٹ آپ اپنے پیپر پہ لکھ لیں کہ اس پوائنٹ پہ ڈسٹورشن آئی ہے، اور آخر میں کوسچن آنسر کا سیشن ہوتا ہے تو اس پوائنٹ کو ہم دوبارہ سے کور کر لیں گے. اور اس کے علاوہ لیکچر کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی آپ کو مل جاتی ہے، تو آپ پینک مت کریں، کچھ بھی مس نہیں ہوگا آپ کا. جی یہ جو اس مومنٹ کے جو کیری جنہوں نے آگے کیری کیا، حاجی شریعت اللہ کے بیٹے دادو میاں، ان کو اپنی پوری زندگی میں بہت بار ہراس کیا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس اسٹرگل کو نہیں چھوڑا، فرائضی مومنٹ کو کنٹینیو رکھا. فرائضی مومنٹ کی وجہ سے جو سب کانٹیننٹ کے مسلمان تھے ان کے اندر ایک پولیٹیکل اویئرنیس آئی کہ ہم ایک جٹ ہو سکتے ہیں، اور جب ایک ہو جائیں تو اپنے حقوں کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں. ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس مومنٹ نے مسلمانوں کی پولیٹیکل سوشلائزیشن کی، کہ آپ ایک ساتھ مل کے زیادہ طاقتور ہیں. آئسولیشن میں آپ کو کوئی بھی ایکسپلائٹ کر سکتا ہے. اور اس مومنٹ کا جو مین ٹارگیٹ تھا، جو زیادہ امپیکٹ ہوا، وہ پیزنٹس کے اوپر ہوا، جو فارمرز تھے ان کے اوپر ہوا، جنہوں نے ایک جٹ ہو کے، جو ہندو لینڈ لارڈس تھے اور برٹش رولرز تھے ان کی ایکسپلائٹیشن کے اگینسٹ یہ ایک جٹ ہو کے اپنے حقوں کے لیے کھڑے ہو گئے. تو یہ سارا جو کنٹریبیوشن تھا بنگال کے اندر رہنے والے مسلمانوں کے لیے،
فرائضی موومنٹ کی وجہ سے تھا. اب ایک اور پوائنٹ ہے جو اسی موومنٹ کے ساتھ کبھی کبھار کنفیوز کی جاتی ہے, یہاں پہ اس کو کلر کو میں یہاں پہ چینج کرتا ہوں, دیٹ از حاجیز گروپ. یہ میں اس کو بلو کلر میں الگ سے یہاں پہ نوٹ کر رہا ہوں. حاجی گروپ بیسیکلی ایک فریڈم فائٹر تھے, ناصر علی. یہ بھی بنگال میں ایک گروپ تھا. ناصر علی کو ایک اور نام سے بھی جانتے ہیں, دیٹ از تیتو میر. یہاں پہ میں کونے میں ابھی لکھوں گا اس حاجی گروپ کے بارے میں. یہ جو میر ناصر علی تھے یا جنہیں تیتو میر کہتے ہیں, یہ ایک فریڈم فائٹر تھے. 1782 سے لے کر 1831 تک ان کا لائف اسپین تھا. انہوں نے ایک اسٹرگل لیڈ کیا بنگال کے اندر. یہ بھی سیم فرنٹس پہ تھا جو پیزنٹس کی ایکسپلائٹیشن کی جا رہی تھی, اس کے لیے انہوں نے اسٹرگل اسٹارٹ کیا. جو فارمرز کے اوپر ٹیکسز لگائے جا رہے تھے, ان کی ایکسپلائٹیشن کی جا رہی تھی, لیکن ان کا فرائضی موومنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. تو یہاں پہ اگر آپ اس کو ڈسکس کریں حاجیز گروپ کو, تو اس کو آپ بتائیں کہ یہ ایک سیپریٹ گروپ تھا جنہوں نے مسلمانوں کی انڈیپینڈنس کے لیے بھی کام کیا, اور جو بنگال کے مسلمان تھے ان کے اندر اسلام کے جذبے کو ریوائیو کرنے کے لیے کام کیا. یہ حاجی شریعت اللہ کے گروپ سے نہیں تھے, پر ان کے جو ویوز تھے سوشل, پولیٹیکل, اکانومک اور ریلیجیس ویوز, وہ بہت حد تک سملر تھے. ان کا جو آبجیکٹیو تھا وہ مسلمانوں کی, جو بنگال میں رہنے والے مسلمان ہیں, ان کی جو پاسٹ کی جو گلوری ہے, جو گلوریس پاسٹ ہے, یہ وہ پوائنٹ تھی جب ہم نے یہ یاد کرنا شروع کر دیا تھا کہ بھائی پاسٹ میں ہماری گلوری تھی, آج ہماری ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے. تو حاجی گروپ کا یہ آبجیکٹیو تھا, جو پاسٹ کی گلوری ہے, جو سنہرا پاسٹ تھا مسلمانوں کا, وہ کسی حد تک واپس ریوائیو کرنا ہے. انہوں نے جو سکھ ٹریڈیشن تھا, جو ایک کچھ شرک کے ٹریڈیشن تھے, سکھ ٹریڈیشن نہیں, شرک کے ٹریڈیشنز تھے. جیسے مسلمانوں نے کینڈل لائٹنگ کرنا شروع کر دی تھی, درگاہوں پہ جا کے ورشپ کرتے تھے. یہ اس کو اپوز کرتے تھے حاجی گروپ والے. اور ان کے گروپ کو, حاجی گروپ والے لوگوں کو ایک اور نام سے بھی ہم جانتے ہیں, دیٹ از مجاہد. یہ کچھ لاٹھیز والوں کا گروپ تھا, وہ لوگ جو لاٹھی سے فائٹ کرتے ہیں. تو میں نے بتایا کہ جو تیتو میر ہے حاجی گروپ جنہوں نے لیڈ کیا, یہ خود ایک فریڈم فائٹر تھے, لیکن یہ فریڈم فائٹرز جو تھے مینلی وہ تھے جو لاٹھیوں سے لڑتے. تو اس گروپ کو جو آپ مینلی ایسوسیٹ کرتے ہیں, بمبو فورٹ ہے ایک بنگال کے اندر, کیونکہ ان کی لاٹھیاں بمبو سے بنی ہوتی تھیں, اور ان کا ایک قلعہ آگے جا کے انہوں نے بنایا ہے بنگال کے اندر, جو مین سورس بنا اسٹرگل کا, اور اسے نام دیا گیا بمبو فورٹ. تو یہ لاٹھی والوں کا گروپ تھا. انہوں نے اسٹرگل کیا. ایک بہت ہی مشہور ہندو ذمہ دار تھے کشن رائے کے اگینسٹ. یہ مسلمانوں کی ایکسپلائٹیشن کرتے تھے, بیئرڈ پہ وہی ٹیکسز لگاتے تھے. اس کو اس لاٹھی گروپ نے, یا تیتو میر کے جو حاجی گروپ ہے, اس نے بہت ہی ٹف ٹائم دیا. اور اس کشن رائے نے یا اور بھی جو ہندو ذمہ دار تھے, انہوں نے برٹش کی ہیلپ لی, اور ایونچولی آگے جا کے ایک کانفلکٹ کے اندر برٹش کے جو جنرلز تھے, انہوں نے اس بمبو فورٹ کو انویڈ کیا, اور یہاں پہ جا کے اس کانفلکٹ میں تیتو میر صاحب کی شہادت ہو جاتی ہے. اور یہاں پہ یہ موومنٹ, ان کی جو ایک گروپ انہوں نے لیڈ کیا ہوا تھا مسلم پیزنٹری کے لیے, وہاں پہ ان کا یہ گروپ بھی ایک طرح سے اس کا بھی ڈی جنریشن ہو جاتی ہے. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے جب آپ ریفارمسٹ موومنٹ کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. اور بنگال کا ایلیمنٹ جب آ جاتا ہے, تو بنگال کے ایلیمنٹ میں آپ فرائضی موومنٹ کے ساتھ حاجی گروپ کو بھی ڈسکس کر لیں, جیسے ایگزامائنر کو
پتہ چل جائے کہ آپ کو پتہ ہے ہسٹری کا اور اس گروپ کو آپ الگ ہی ٹریٹ کرتے ہیں، جس کی پولیٹیکل، سوشل اور ریلیجیس آئیڈیولوجی بھلے سیم تھی لیکن گروپ الگ تھا. یہ آپ نے ضرور ڈسکس کرنا ہوتا ہے.